ایک زمانہ تھا کہ شکاری کتے رکھے جاتے تھے، صحابہ کے پاس شکاری کتے تھے، وہ کتے پالتے تھے، گھر کی حفاظت کے لیے بھی پالتے تھے، کھیت کی حفاظت کے لیے بھی پالتے تھے، اور شکار کے لیے بھی پالتے تھے۔ ایک طرف کتوں کی ممانعت ہے اور ایک طرف کتوں کی اجازت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح کی حدیثیں منقول ہیں، اور یہ بات بالاتفاق ثابت ہے کہ جو کتا شکاری ہو، شکار کے مقصد سے پالا جائے یا حفاظت کے مقصد سے پالا جائے، وہ جائز ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مقصد اور مقصد کے فرق سے کوئی چیز حرام ہو جاتی ہے اور وہی چیز حلال ہو جاتی ہے۔ تو کتوں کا پالنا جو عام طور پر دیندار مسلمانوں میں اب متصور ہی نہیں رہ گیا ہے، یہ ایک رواجی بات ہے، دین میں تشدد کا یہ نتیجہ نکلا ہے۔ ورنہ صحابہ کرام بہت سے ایسے تھے جو کتے پالتے تھے اور اپنی کھیت کی حفاظت کے لیے، جانوروں کی حفاظت کے لیے، گھر کی حفاظت کے لیے پالتے تھے، اور اسی طرح اس کو شکار کے لیے سدھاتے تھے، پالتے تھے اور شکار کرتے تھے۔ اس لیے بہت سی وہ حقیقتیں جو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں موجود تھیں، اور آج ہم جن کے بڑے تقدس کے قائل ہیں یعنی صحابہ، وہ اس طرح کے عمل کرتے تھے اور ان کے یہاں کتے رہتے تھے، شکاری کتے رہتے تھے۔ اب اس کے بارے میں جو دیندار طبقہ ہے وہ یہ محسوس کرے کہ یہ تو بہت مکروہ عمل ہے اور یہ درست ہے، اور کتا اگر کسی کے یہاں پلا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ انگریز زدہ ہے، وہ مغربیت زدہ ہے، وہ بگڑا ہوا ہے، وہ مسلمان صحیح معنی میں نہیں۔ یہ سب لوگوں کے تشددات ہیں، اور ایک بات نہیں ہے، بہت سی ایسی باتیں ہیں جن میں لوگوں نے تشدد کر کے دین کی شکل بگاڑ دی ہے، دین کو مشکل بنایا ہے، دین کو پیچیدہ بنایا ہے۔ جو چیزیں قرآن میں قطعی طور پر حلال کی گئیں، احادیث میں جن کو صراحت سے حلال قرار دیا گیا، آج دینداری کی علامت یہ بن گئی کہ ان کو حرام سمجھا جائے، کم از کم مکروہ سمجھا جائے۔ تو سبق میں وہ چیزیں حلال ہیں لیکن زندگی میں وہ چیزیں حرام ہو گئی ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے، ساتھ ساتھ پالے نہ پالے یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن جو موقف اختیار کر لیا جاتا ہے اور کسی چیز کو مکروہ قرار دے دیا جاتا ہے، اپنے ماحول میں ایک صورتحال ایسی بنا دی جاتی ہے کہ جس سے کسی چیز کے مکروہ یا حرام ہونے کا ہی تصور قائم ہو، وہ درست نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث کو ہی اصل مرجع بنانا چاہیے، تبھی دین صحیح شکل میں باقی